بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نشہ مخالف اس مہم اور پروگرام میں ہمارے معزز اسپیکر اور ہمارے فاضل شیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ اور اس پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں، اس کے جو سنستھیں ہیں، ان کے ذمہ داران اور یہاں تشریف فرما بزرگ ہمارے عزیز نوجوان پیارے بچوں اور اس پروگرام کو سننے والی دینی مائیں بہنیں اور بیٹیاں، پہلی بات تو یہ بتانی ہے یا آپ کو یاد دلانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے، بہت بڑی عزت بخشی ہے، تو اس عزت کے بدلے میں اس نے ان کو پاکیزہ اچھی چیزوں کو روزی کے طور پر دیا ہے۔ جو چیز روزی کے طور پر دی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بلند مقام دیا ہے، اس کا ویلو بہت بڑا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی بنیادی بات اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اوپر والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو کھانے پینے کے لیے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، اور جو چیز گندی ہے، جو چیز بری ہے، ناپاک ہے، غلیظ ہے، اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ کسی بھی آپ معزز انسان کو جب اس کو کوئی بھی چیز آپ پیش کرتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ اس کی خدمت میں لاتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کوئی بہتر سے بہتر چیز دے، یہ ہمارا بہت معزز انسان ہے، محترم گیسٹ ہے، چیف گیسٹ ہے، ہمارے گھر کا بہت معزز مہمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسان کو بہت بڑا درجہ دیا، اور اس درجے میں ہم نے اس کو کھانے پینے کے لیے پاکیزہ روزی دی۔ کتنی بڑی بات کہی اگر ہم سمجھیں، بحیثیت مسلمان ہی نہیں، بحیثیت انسان، مسلم ہو نان مسلم ہو، سب انسان ہیں، سب کو اوپر والے نے بہت مان سمان دیا، اور کہا اس مان سمان کی ایک بہت بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے انسان کے لیے جو چیز اچھی ہے اس کو کھانے کے لیے اس کو دیا، اور جو چیز بری ہے اس کے حق میں، اس کے ہیلتھ کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، اس کی سوسائٹی کے لیے، اس کے اپنے نیٹ ورک کے لیے، اپنے دیش کے لیے، کہا اس کو ہم نے پاپ بنا دیا، کرائم بنا دیا، یعنی وہ چیز پاپ ہے، جرم ہے، کرائم ہے۔ میں اس بیک گراؤنڈ میں اپنے معزز آفیسروں کے سامنے بھی یہ بات اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو دھرم ہے، اسلام جو مذہب ہے، اس مذہب کی آپ دیکھیے کہ اس مذہب کی بنیاد کتنی بڑی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ بات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس انسان کے لیے، اس کے ہیلتھ کے لیے، کھانے کے لیے کیا بہتر ہے، اور اس کے لیے خطرناک کیا چیز ہے۔ تو ایک بات بنیادی طور پر یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کھانے والی چیزیں جو حلال کی پاک کہا، اس کو کہا یہ ہم نے انسان کے مان سمان میں اور اس کے بیک گراؤنڈ، اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی بہتری کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے۔
اور جس کو کہا حرام، ہمارے شیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک ہسٹری میں نشہ، ڈرگس اور جو خطرناک چیزیں ہیں 500 سے زیادہ قسمیں لوگ بیان کرتے ہیں نشہ میں، 500 سے زیادہ شکلیں ہیں نشہ کی، تمباکو سے لے کر کے ایم ڈی تک، اور معلوم نہیں کتنی، ہم سب کو پتہ بھی نہیں۔ شاید اس مشن میں سنستھائیں جو ہمارے دیش کی اور ورلڈ لیول کی کام کرتے ہیں WHO تک، ان سب کو پتہ ہو کہ کتنی شکلیں ہیں، کیونکہ وہاں ان کے پاس سورسز ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس ہیں، ان کے پاس سسٹم اور پاور ہے، تو ان کے پاس یہ ذرائع موجود ہیں۔ اور لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ مان سمان دیا اوپر والے نے انسان کو بنا کر کے، تو کہا اچھی چیزیں تمہارے کھانے کے لیے ہم نے تمہیں دی ہیں، الاؤ کیا ہے، اور جو چیزیں تمہارے لیے بری ہیں ان کو حرام قرار دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شراب یہ رجس ہے، کہا جاتا ہے جو گندی سے گندی چیز ہو، نشہ والی چیز وہ ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں تو شاید میں اپنی بات میں غلط نہ ہوں، ہمارے آفیسران یہاں سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں، معلوم نہیں آج سوشل میڈیا کی دنیا میں کہاں تک لوگ سنتے ہوں، کہاں تک سنیں گے۔ آج ہمارے سماج کے لیے جتنا بم اور بارود خطرناک نہیں ہے، کیونکہ اس کے خطرے موقع اور وقتی ہوتے ہیں، لیکن یہ نشہ کے خطرے جو ایک فرد سے ایک فیملی تک، سماج تک جو پھیلا ہوا ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے سب کو تباہ کر رہا ہے، جیسے کوئی جسم کے اندر ایسی خطرناک بیماری ہو کہ روز اس کو گلاتی ہو اور اس کو ختم کرتی ہو، ناش کرتی ہو، جس کو آپ نے ہیڈنگ بنایا ہے اسے ناش کرتے ہیں نشہ، یہ اتنے خطرناک ہیں۔ اسی لیے دنیا کوششوں میں لگی ہے، بہت ایمانداری سے ہمارے مفتی صاحب نے کہا، ہاں سب کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے، قانون کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، قانون کو ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حقیقت میں صورتحال یہ ایسے ہی ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ سارے لوگ جوجھ رہے ہیں، سماج جوجھ رہا ہے، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ اور مطلب جو نشہ مخالف کام کرنے والی جو ہماری سنستھائیں ہیں، چاہے سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں، سبھی لوگ کوشش کرتی ہیں ایک حد تک، لیکن بہت ایماندارانہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، بہت ایماندارانہ کوشش کرنے کی ضرورت۔ اور اس میں سب سے زیادہ میں بلا کسی جھجک کے یہ بات کہوں گا کہ اسلام کا موقف اور اسٹینڈ ہی کسی سماج کو بچا سکتا ہے، یا اس اسٹینڈ کو لے کر کے ہم اکیلے ہی نہیں یہ کام کر سکتے، سب مل کر کے قافلہ بنا لیں۔ میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ ایک فرد سے لے کر کے سسٹم اور پاور تک سب ایمانداری پر آ جائے، اور ایمانداری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس بات پر دنیا متفق ہے، دنیا ایگری کرتی ہے، دنیا ایکسپٹ کرتی ہے کہ یہ انسان کی خودکشی کا راستہ ہے۔ ایک خودکشی کی چیز تو ایسی ہوتی ہے، کھاتا ہے انسان اور فوراً خطرے میں چلا جاتا ہے، ڈینجر ہو جاتی ہے اس کی پوزیشن، اور ایک خودکشی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو لیتا ہے انسان اور دھیرے دھیرے گلتا ہے، تباہ ہوتا رہتا ہے، اس کی سوچ، اس کا جسم، اس کا دماغ، اس کے اعضاء و جوارے، اس کے باڈی کے پارٹس یہ اپنا اصل رول کم کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈیفنس پاور کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا خطرناک ہے، تو جب ساری دنیا اس بات پر متفق ہے، ابھی ہمارے شیخ حوالہ دے رہے تھے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی ہیلتھ کی آرگنائزیشن ہے WHO، اس نے کہا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ لوگ نشہ کی وجہ سے ایک سال میں مرتے ہیں۔ انہوں نے اور بھی ایک بات آگے کہی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ 2030 تک یہ تعداد 1.5 کروڑ تک جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تعداد 1.5 کروڑ تک جا سکتی ہے ایک سال میں نشہ کی وجہ سے مرنے والوں کی۔ یہ اتنی خطرناک ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اسٹینڈ ہے، جیسے ہمارا ساری دنیا کا اسٹینڈ ہے اور سب نے ایکسپٹ کیا ہے کہ نشہ خطرناک ہے، نشہ خطرناک ہے۔ ہمارے نوجوان بچے،
ہمارے نوجوان جو اصل ہمارے مخاطب ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں اصل مخاطب ہیں، تو وہ یہ دیکھیں کہ دنیا جس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ خطرناک ہیں اور پرمیشن تک نہیں دیتی ایک تمباکو کی چھوٹی سی پوڑیا بیچنے کے لیے، جب تک کہ اس پر یہ درج نہ ہو کہ یہ ہیلتھ کے لیے خطرناک ہے۔ تو سوال تو یہ ہے، مجھ جیسا اسٹوڈنٹ، آپ جیسے ہمارے نوجوان اور ہم سب کے ذمہ دار جو آفیسران ہیں، ڈپارٹمنٹوں میں ہمارے کام کرتے ہیں، یہ سوال تو ان کے دماغ میں بھی ہے اور کام کرتے ہیں، وہ تو ان کو فکر ہے کہ اس کو کام کنٹرول میں یہ کام کیسے آ سکتا ہے۔ تو ایک اسلامک اسٹینڈ دیکھیے، اسلام کا اسٹینڈ ہے کہ جس کا نقصان مان لیا گیا، جس کے نقصان پر میڈیکل سائنس نے عالمی سطح پر، ورلڈ لیول پر اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ ڈینجرس ہے، تو اسلام کا اسٹینڈ یہ ہے کہ اسلام تو کبھی گناتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، اس لیے تمہارے اوپر حرام ہے، کرو گے تو پاپ ہوگا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کرائم ہوگا۔ تو اس اسلام کا اسٹینڈ یہ ہے کہ جو کام پاپ کا کام ہے، جو کام پاپ کا کام ہے، اس کام کی اجازت نہیں ہے کبھی بھی، کسی حالت میں بھی، کسی بھی فائدے کے لیے بھی اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہے، حکومت کے قانونی اداروں کا کام ہے کہ اس پر غور کریں۔ ہمارے آفیسران جو بڑی جد و جہد کے بعد رات دن کیسز بناتے ہیں، ان کا بھی کام ہے کہ اوپر اپنے سجیشن بھیجیں۔ یہ سجیشن بھی ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہماری آپ کی ہر باتیں، ہر ایکٹیویٹی جانتے ہیں اور ہمیں فخر ہے۔ ہمارے ملک کی ایجنسیاں، ہمارے ملک کے کام کرنے والے ادارے ہمارے اندر باہر کی ساری ایکٹیویٹیز جانتی ہیں، تو ان کا بھی کام یہ ہے کہ اس پر کنٹرول نہ پانے کی وجہ کیا ہے۔ مجھے مفتی صاحب کی بات یاد آئی کہ اس پر اور ایماندارانہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم قدر سے دیکھتے ہیں، قانون تو ہمارے دین کا یہ کہنا ہے کہ اپنے ملک، اپنے وطن کے وہ قانون جو تمہارے لیے دین ایمان کا خطرہ نہ بنے، ان قانون کو تم سنبھالو، سپورٹ کرو۔ اور وہ قانون جو نشہ کے خلاف ہو، تو آپ بتائیے، نشہ کو سب سے بدترین برائی کہا گیا، سب سے بدترین پاپ کہا، یہ پاپوں کی ماں ہے، یہ مدر ہے، یہ اس سے برائیاں، فحش، ہمارے بعض سلف کہتے تھے یہ فواہش کی ماں ہے، شراب، نشہ لینے کے بعد انسان بڑے گناہ کا، بڑے کرائم کا ارتکاب کرتا ہے، بڑا کرائم کرتا ہے وہ۔ اب اس کے بعد وہ کچھ بھی کرے گا، وہ اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی بدکاری تک کر سکتا ہے۔ اتنا خطرناک ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ کسی کے لیے بھی کہیں پیس اور امن نہیں رہنے دے گا۔ آپ دیکھیے ایک انسان کی، ایک شہری کی زندگی کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے ملک کا قانون ہی بتاتا ہے کہ تم شراب پی کر کے ڈرائیونگ مت کرو، رات میں چیک ہوتا ہے۔ ہم لوگ اکثر چلتے رہتے ہیں، ہمارے حافظران تو اس پر کام ہی کرتے ہیں۔ ہم لوگ رات میں جب کسی پروگرام سے جاتے ہیں تو پولیس آفیسران، پولیس کے کام کرنے والے ہمارے قانون ویوستھا اور شہریوں کی زندگیوں کے لیے لگے اپنی ڈیوٹیوں پر گاڑیاں روکتے ہیں، ڈرائیور کو کہتے ہیں ذرا گلاس نیچے اتارو، اور اس سے 2 لفظ بات کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے جو مطلب بو آئے گی، اس سے پتہ چلے گا کہ ڈرائیور نے شراب پی رکھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ پوری دنیا کا یہ بھی ہے۔ ہمیں دکھ ہے کہ دنیا اپنی مصلحتوں کے لیے، دنیا کا قانون اپنی مصلحتوں کے لیے جس بات کو ایگری کرتا ہے کہ یہ ڈینجر ہے ہمارے کسی سٹیزن کے لیے، ہمارے کسی شہری کے لیے، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے لیے، اس کے باوجود بھی بہت سارے راستوں سے اس کو قانونی طور پر اجازت بھی ملتی ہے۔ اسلام کا اسٹینڈ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کا خریدنا حرام، اس کا بیچنا حرام، اس کی قیمت کھانا بھی پاپ ہے، کوئی بھی شکل نہیں ہے۔ تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے، قانون میں بہت سارے مسائل ہیں، ہم سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جتنا بھی ملک کا قانون ہمارے اس طرح کے سماج کو بچانے کے لیے اپنا رول کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اور قانون میں بہت سارے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ ان بدلاؤں میں
بہت سے مسائل اور پرابلم ایسے ہیں جس پر ہماری ایجنسیاں بہت باریکی سے نظر رکھتی ہیں، بہت باریکی سے. تو میں نے جان کے یہ بات کہی ہے، اور میں یہ بات پوری یقین اور سچائی سے اپنے دل کے کہتا ہوں کہ ہمارے سماج کے لیے بارود سے بھی خطرناک ہے یہ نشہ. اس نشہ کی سرگرمیوں کو، اس کے کاروبار کو، اس کے ٹرانزیکشن کو، اس کی کسی بھی شکل کو روکنے کے لیے قانون اور بھی سختی سے آگے آئے اور کنٹرول کرے. ہمارا یقین ہے، ہمیں اتنا بھروسہ ہے اپنے سسٹم پر، اپنے شہریوں پر، کیونکہ کون گھر ہے، کون سا گھر اور سماج اور پڑوس ہے جو اس مصیبت سے جوجھ نہ رہا ہو. جوجھ رہے ہیں لوگ. اس لیے جہاں جوجھتا ہے آدمی وہاں چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس پر کام ہو، ورک ہو، اور کسی بھی طرح سے اس کو وہ کنٹرول کریں جن کے پاس کنٹرولنگ پاور ہے. تو ایک بات تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ کہ دیکھیے، یہ تو سبھی متفق ہیں، ساری دنیا متفق ہے کہ نشہ خطرناک ہے، نشہ ڈینجر ہے، نشہ ہیلتھ کے لیے برباد کر دینے والا ہے. نوجوانوں کی جوانیاں، بچوں کی بچپنے کے بعد جو جوانی آتی ہے بہت خطرناک ہے. ہمارے بچوں کو سمجھنا چاہیے، اس کے اثرات کو، اس کے رزلٹ کو نہیں سمجھ پاتے. کچی عمر ہے، تجربے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے تجربات، جیسے ابھی آپ نے ہمارے رمیش صاحب نے بتایا، تو اس طرح کے تجربے ہم سنتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. سماج میں جو نوجوان، جو فرد، جو سماج کا سماجی، ہمارے ملک کا شہری، سماج میں اگر اسے کہا جائے کہ یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، یہ گجیڑی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سماج کی نظروں سے گر گیا سماج سے. اس کا کیریکٹر سماج کی نگاہوں سے اتر گیا. حالانکہ مسئلہ کیا ہونا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ جوان ہے، ہمارا بچہ ہے، ہماری نظروں میں اپنی کیریکٹر سے بلند رہنا چاہیے. نشہ کرنے والا سماج اور نشہ کرنے والا فرد اور نوجوان اپنے گھر نہیں، پورے سماج سے گر جاتا ہے. اور ایک بار جب گر جاتا ہے کوئی، تو اس کا اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا تھا کسی نے کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. بہت معزز ہوتا ہے وہ نوجوان جس کی جوانی کی زندگی اور نوجوانی کی زندگی اس کی اس طرح کی گراوٹوں سے، پستیوں سے بلند ہو. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ان سے بچنے کا ایک بہت بڑا ہم اپنے بچوں سے کہیں گے، یہ مسلم محلہ ہے، مسلم سوسائٹی ہے، اکثر سننے والے ہمارے بچے ہیں، اور انہی کو زیادہ تر اپیل کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو، ایک بہت بڑا نسخہ، بہت ساری تدبیریں آپ نے سنی. ایک بات کر کے میں بات ختم کروں گا، بات زیادہ کرنا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. بات وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے لیے شیطان ایسے ہی ہے جیسے بکری بھیڑ کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے. جیسے بکری کے لیے، بھیڑ کے لیے بھیڑیا خطرناک ہے، ایسے شیطان انسان کے لیے خطرناک ہے. شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ نشہ کیوں لیتا ہے آدمی؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ نشہ لوگے تو یہ ہو جائے گا، یہ نشہ لوگے تو یہ رزلٹ آ جائے گا، یہ نشہ لوگے تو ایسے تم فری اور سکون میں آ جاؤ گے. تو یہ شیطان، یہ انسان کے لیے بھیڑیے کا کام کرتا ہے. اور جب بھیڑیا انسان کو، کسی نوجوان کو شکار کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کہ وہ لوٹ آئے، صحیح رخ پر، صحیح گائیڈنس میں آ جائے، صحیح نیٹ ورک میں آ جائے، نہیں تو اس کا بچنا مشکل ہے. ایسے ہی جیسے کوئی بکری اپنے ریوڑ سے، اپنے جھنڈ سے آگے نکل جائے تو بھیڑیا اس کا شکار کر لے، ایسے ہی خطرناک ہے. تو اسے بچنے کی بھی تدبیر آپ نے بتائی. کیا بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے بچنے کی تدبیر. کہا جماعت کے ساتھ رہو، لوگوں کے ساتھ رہو، دینداروں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ جڑے رہو، جوڑو ان کو. اگر یہ جماعت سے، علماء سے، مسجدوں سے، عام نیک لوگوں سے اور اپنے اچھے نیٹ ورک اور اپنے اچھے دوستوں سے نہیں جڑیں گے تو یہ بچ نہیں پائیں گے انسانوں کے بھیڑیا شیطان سے. ایک بہت بڑی بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے صاف لفظوں میں آپ نے بات کہی تھی سب کے لیے
کہا کہ ساتھی اس کو بناؤ جو مومن ہو، جو مومن ہو۔ ایمان جس کے پاس ہوگا وہ ایمان کی تلقین کرے گا، ایمان دل میں بٹھانے کی کوشش کرے گا، ایمان کا تقاضا بتائے گا اچھے لوگوں کو، اور برے لوگوں سے بچاؤ۔ دیکھو کہ میرا بیٹا، میں اور میرے اپنے تعلقات والے لوگ کس نیٹ ورک میں ہیں۔ اگر برے نیٹ ورک میں ہیں تو اچھے نہیں ہو سکتے، یا اچھے ہیں تو خطرے سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ بہت ساری باتیں ہو گئیں، آگے مجھے 9:30 تک ہی بات کرنی تھی، تو 9:30 سے کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں۔ یہاں معزز مہمان ہیں، سب کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، اور آپ سب بھی بہت سارے مسائل میں ہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو میں انہی پر اپنی باتیں ختم کرتا ہوں اس کوشش کے ساتھ کہ نوجوان یہ سمجھیں کہ جوانی برباد نہ ہو۔ جوانی آنے کے بعد جب جاتی ہے تو آتی نہیں ہے۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ تو جوانی خطروں میں نہ پڑ جائے، جوانی ہماری برباد نہ ہو، ہمارے بچوں کی یہ مہم اور یہ کوشش اسی کا حصہ ہے۔ اسلام کا اس میں بہت بڑا رول ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسجدوں میں ائمہ اور خطبہ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ائمہ اور خطبہ توحید کی بات کریں، نماز کی بات کریں، زکوٰۃ کی بات کریں، اور سماج کے اتنے بڑے خطرناک مسئلے کی جس کو سارے پاپ کی مدر کہا گیا اس کی بات نہ کریں۔ کہیں اگر کوئی ذمہ داری نہ ادا کرتا ہو تو ہم سب اس کے لیے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ اور پھر آخر میں دعا کرتا ہوں بحیثیت ایک آپ کے بھائی کے، اور ہمارے سینئر صاحب نے بھی میرے لیے وقت چھوڑا، تو میں بہت ان کا مطلب رسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کو سمان دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی طرف سے اتنا مجھے کیوں سمجھا۔ آپ تھوڑی دیر اور بولتے تو ہمیں اور خوشی ہوتی، لیکن بہرکیف اس کی بنیاد پر اور عزت کے ہمارے مستحق ہیں۔ جو آدمی بڑا ہو کر کے چھوٹا بن جائے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہم کو عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمارے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے کوششیں کی ہیں، جنہوں نے سپورٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اوپر والا ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ایسے ہی فرد سے لے کر کے سماج تک کام کرنے کی توفیق دے، اور یہ کارواں ایسے ہی بنتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔